روزانہ صبح دن اعلان کرتا ہے، ڈیلی این اناؤنسمنٹ از میڈ بائی دا ڈے، میں آج آ رہا ہوں، میں چلا جاؤں گا، میں پھر لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ پڑھ لو قرآن جو آج پڑھنا ہے، رکھ لو روزہ جو آج رکھنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی 39 ایئرز ایج تھی، چھوٹی ایج ہوتی ہے یہ، اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اس چھوٹی سی ایج میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے جو تھے نا، کچھ لوگ گزرے تھے، بہت ظالم گزرے تھے۔ آپ نے ان کی کرتوتوں کو دھویا بھی، مملکت کو سیٹ بھی کیا، ڈھیروں تہجدیں بھی پڑھی، ڈھیروں قرآن بھی پڑھے، اور رج کے نبی پاک کی سنتوں پر عمل بھی کیا۔ سیدھا ٹائم مینجمنٹ، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ان سے زیادہ مصروف ہو۔ اتنی بڑی مملکت کے خلیفہ تھے، اور خلفائے راشدین کی لیگیسی میں ٹاپ پر ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو 4 خلیفہ گزرے ٹاپ کے، اس کے بعد ان کا دور آتا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا تھا، میں نے ایک ہی بات سیکھی ہے کہ وقت تلوار ہے، تھام لو سب کو کاٹ دو گے، نہیں تو یہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ So try to be managed in your life, try to be managed in your life۔ اور زندگی بامقصد ہوتی ہے، جب زندگی بامقصد ہو نا، انسان خوش رہتا ہے۔ Predictability is what our brain requires to function properly۔ Now take this sentence from me، یہ جملہ مجھ سے لے جاؤ کہ predictability makes you clear، predictability clears the fogginess from your brain۔ آپ کے دماغ کو پتا ہو نا، صبح 9 بجے اٹھ کے یہ کرنا ہے، دوپہر کو 1 بجے یہ کرنا ہے، 4 بجے یہ کرنا ہے، آپ پریشان نہیں رہیں گے۔ اور اگر آپ صبح اٹھے ہیں، پتہ ہی نہیں سارا دن کیا کرنا ہے، تو پریشان ہی رہیں گے، اور کیا رہیں گے۔ مقصد تھا۔ حضرت عثمان غنی کہتے میں دیکھ رہا تھا چلچلاتی دھوپ ہے، اچانک کوئی بندہ آیا، اس نے 2 اونٹ آگے رکھے ہیں، ہانکتا ہوا لے کے جا رہا ہے۔ میں نے سوچا دنیا آرام کر رہی ہے، یہ بابا جی کون ہے جو اس گرمی میں اونٹوں کو ہانکتے ہوئے آگے لے کے جا رہے ہیں؟ جب وہ تھوڑا قریب آئے تو دیکھا وہ 27 لاکھ مربع میل پر شہنشاہ وقت عمر فاروق اعظم تھے۔ اترا بھاگا، حضور کیا معاملہ ہے؟ یہ مال غنیمت کے 2 اونٹ سے ذرا بھاگے تھے، میں ذرا کور کرنے گیا تھا۔ کہا کسی غلام کو بھیج دیتے۔ کہا مال غنیمت کے مال کی ذمہ داری خلیفہ کی ہے، غلام کی نہیں ہے۔ کیا پروجیکٹ تھا ان کا، کیا مقصد تھا زندگی کا، کیسے سرو کر رہے تھے؟ یونان کی ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ وہ نا ایک دروازے سے بندہ داخل ہوتا ہے اندر، تو دیکھتا ہے کچھ لوگ اینٹیں کوٹ رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں نا اینٹوں کو کوٹ کے۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی دہاڑی لگا رہے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ آگے گئے، اب بھی کچھ لوگ اینٹیں کوٹ رہے تھے۔ کیا کر رہے ہو؟ جی پیسے کمانے ہیں، ہم یہاں پیسے کمانے آئے ہوئے ہیں، اور یہ ہم کام کریں گے اور پیسے کمائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ آگے گئے، آخری ڈھیری پر پہنچے، وہاں پر بھی لوگ یہی کام کر رہے تھے۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی یہاں پر مسجد بن رہی ہے، اس مسجد کے اندر ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ کہا یہ گروپ مجھے دے دو۔ گروپ پیسے یہ بھی لے گا، لیکن اس کا ایک مقصد اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ یو مسٹ ہیو اے پرپز۔ آج کچھ لوگ آفیسز میں ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں بڑی جلدی اوپر چڑھ جاتے ہیں، بڑی جلدی لوور مینجمنٹ سے مڈل مینجمنٹ سے اپر مینجمنٹ پہ آ جاتے ہیں، اور لوگ ان پہ حسد کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیگ پولنگ کرتے ہیں، سی ای او کو غلط شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں اوپر گئے؟ اس لیے کہ وہ ملازم تھے، لیکن انہوں نے اپنا کام سمجھا۔ ایک ہمارا بھائی ملا، وہ کہتا ہے میں نے کھانے کا کام شروع کیا تو جس بندے کو رکھا نا، وہ زیادہ کھانا ڈال کے دیتا تھا، یعنی 50 روپے کی دال مانگتا تھا نا کوئی، تو وہ زیادہ ڈال کے دیتا تھا کہ کام جلدی ختم ہو، دال تو میں گھر جاؤں۔ آپ کے خیال کے مطابق جو مالک اوپر بیٹھا پاگل ہے، وہ اس نے کیمرے نہیں لگائے ہوئے، وہ سب دیکھ رہا ہے کہ کون بندہ گاہک سے بدتمیزی کر رہا ہے، کیونکہ اس کو تو تنخواہ مل جانی ہے، میرا اپنا کام تھوڑی ہے میں ڈانٹ کے بھگا دوں اس کو، نہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون اپنا کام سمجھ کے میرے کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے، اور جو اس کو ایسا مل جائے اس ہیرے کو وہ اس کے مول پہ تولے گا۔ تو یاد رکھنا، لیڈر ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا رینک، دس از وٹ آئی ہیو لرن فرام لائف۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، لیڈر نا رینک کے ساتھ نہیں ہوتا، لیڈر رینک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میں نے ذاتی طور پہ بڑی بڑی کمپنیز کے ہائیسٹ لیول پر بیٹھے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بندہ سب سے اوپر ہے لیکن وہ لیڈر نہیں ہے۔
اس کی بات کو مانا جا رہا ہے کہ اس کی بات کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے، لیکن اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کو، اس پہ اعتماد نہیں ہے لوگوں کو، خوشی نہیں ہے. اور اسی فرم کے اندر ایک نارمل قسم کا بندہ ہے، بالکل نارمل قسم کا بندہ ہے، اس کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے، لیکن اس بندے نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میرے دائیں ہاتھ پہ جو ہے اور جو بائیں ہاتھ پر ہے اور جو میرے سامنے ہے اور جو میرے نیچے ہے، میں نے اس کا خیال کرنا ہے. لیڈرشپ از اباؤٹ ٹو ٹیک کیئر آف پیپل. لیڈرشپ کا مطلب یہ کہ آپ ارد گرد ساروں کا خیال کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا گھر ہے تو آپ کے بچوں کا، بیوی کا، چاہے آپ کا محلہ ہے تو اپنے ہمسایوں کا. لیڈرشپ از ناٹ ٹو بی ان چارج. لیڈرشپ از اباؤٹ ٹو ٹیک کیئر آف پیپل ہو آر ان یور چارج. سب سے بڑے نہ بن جاؤ، جو تمہارے تحت دیے گئے ان کے پوٹینشیل کو یوز کرو، اپنی زندگی کا مقصد بناؤ.